السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جنا اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اعجاز بٹ۔ پاکستان میں ایک کام بڑے زور و شور سے چل رہا ہے جسے قسطوں کا کام کہتے ہیں۔ مختلف جگہ پر مختلف کمپنیاں مختلف آؤٹ لیٹس بنائے لوگوں کو قسطوں پر ضروریات زندگی کی اشیاء فراہم کر رہی ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ جو وہ منافع لے رہی ہیں لوگوں سے، وہ کسی قانون میں آتا ہے یا ان کا کوئی اپنا بنایا ہوا کوئی قانون ہے۔ میرے خیال میں یہ قسطوں کا جو کاروبار ہے اس کے اوپر لیا جانے والا جو منافع ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور مفتیان دین بھی اس پر بتائیں گے کیا یہ جائز ہے، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اگر میری بات میں کوئی چیز سمجھ آئے تو وہ اس پر ایکشن ضرور لیں گے۔ اب میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل، آپ کوئی چیز قسطوں پر لینے کے لیے کسی کمپنی کی آؤٹ لیٹ پر جاتے ہیں، تو ان میں سے جس کو میں جانتا ہوں ایک احمد ٹریڈر ہے، جن کی اصل کمپنی جو وہ اتفاق ٹریڈرز ہے۔ وہ احمد ٹریڈرز کے نام پر دنیا میں مطلب مختلف جگہوں پر اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو جب ہم نے ان کو اسٹڈی کیا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ جو قیمتیں جو MRP لگاتے ہیں، ریٹیل پرائس جو لگاتے ہیں، وہ یہ انٹرنیٹ سے دیکھ کر لگاتے ہیں، اور انٹرنیٹ پر دی جانے والی قیمت سے جو مارکیٹ میں قیمت خرید ہے وہ تقریباً 10 سے 15% ڈاؤن ہوتی ہے۔ ہمارا اندازہ ہے، اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن ڈاؤن ضرور ہوتی ہے، ایگزیکٹ نہیں ہوتی جو نیٹ پر قیمت دی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ جب اس کی انٹرنیٹ والی قیمت لگاتے ہیں تو اس کے بعد یہ اس پر جو شرح منافع لگاتے ہیں وہ ایک سال کی ساتھ پر 35% 35% لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم 30 سے 35% لگاتے ہیں، یہ ان کے بقول بھی ہے، اور اس کے ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں۔ اچھا، یہاں پر بات آ کر رکتی نہیں ہے۔ جب کوئی ضرورت مند شخص اشیاء ضرور یا جو ہے وہ قسطوں پر لینے کے لیے جاتا ہے تو اس سے ایک فارم فل اپ کروایا جاتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کرایہ داری فارم، اور کرائے پر دی جانے والی اشیاء اس پہ مینشن کی جاتی ہے، اور یہ ہمارے پاس اب فارم موجود ہیں۔ ہم اس کو آپ کے منظر عام پر لے کر ضرور آئیں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہماری بات میں حقیقت کتنی ہے۔ اسی ضمن میں جب ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، احمد ٹریڈرز کے ہیں حاجی حسین احمد، ان سے بات کی تو ان سے پوچھا ہم نے کہ کیا یہ قسطوں کا کاروبار جو ہے وہ جائز ہے؟ انہوں نے کہا بالکل جائز ہے، اور مفتیان اسلام نے اس پر فتویٰ دیا ہوا ہے کہ یہ جائز ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک مثال دی کہ ادویات پر 300% منافع لیا جاتا ہے، لیکن ادویات قسطوں پر نہیں دی جاتی، اس کی نگد پرائز ہے۔ اس کی جب آپ وہاں پر جاتے ہیں میڈیکل سٹور پر چیز خریدنے کے لیے تو انٹرنیٹ پر جو اس کی رجسٹرڈ پرائز ہے اس سے میڈیسن میں ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے، اور میڈیسن میں بہت ساری ویلفیئر بھی کی جاتی ہے۔ چھوڑے اس بات کو، حاجی صاحب نے اس کا سہارا لینے کی کوشش کی، تو ہمارا یہ سوال ہے کہ اگر آپ قسطوں پر چیزیں دے رہے ہیں تو کیا آپ نے لیزنگ کمپنی رجسٹرڈ کروا رکھی ہے؟ کیا آپ اس کا مارک اپ، اس کا پروفٹ جو لے رہے ہیں، کیا وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قوانین کے مطابق ہے؟ اس نے جو شرح، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو شرح جو ہے وہ رجسٹرڈ کی، جس کی وہ انہوں نے اجازت دی، وہ ہمارے خیال میں 11% ہے۔ تو 11% تو یہ قیمت پر ہی لے لیتے ہیں، اور جو اس پہ اوپر 35% لیتے ہیں، تو یہ کل ملا کر 100 روپے کی چیز 150 روپے میں دیتے ہیں، مطلب اس کے اوپر 50% یہ فالتو لیتے ہیں۔ تو ہم نے کئی بار رجوع کرنے کی کوشش کی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، تو کوئی بھی بندہ اپنی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو بندہ جس سیٹ پر بیٹھا ہے، نہ اس کو اپنے اختیارات کا پتہ ہے، اور نہ اس کو ان قوانین کا پتہ ہے کہ جو روٹین سے ہٹ کر ہے، جو کرنے ضروری ہیں، جس کی طرف ان کی پروگرس جو مانگی جاتی ہے۔ دیکھیں، اب میں مثال دیتا ہوں محکمہ پولیس کی۔ جب محکمہ پولیس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ساؤنڈ ایکٹ کے پرچے دینے ہیں، تو وہ مساجد کے سپیکرز میں بھی پرچہ دے دیتے ہیں، اور روڈ پہ چلنے والے رکشے کی ٹیپ پر بھی پرچہ دے دیتے ہیں۔ اور جب ان کو کہا جائے کہ آپ نے ناجائز اسلحہ کے پرچے دینے ہیں تو انہوں نے سیٹ بندے رکھے ہوئے ہیں، اس پہ بھی پرچہ دیتے ہیں۔
جب ان سے کہا جائے کہ ریڈی بانوں کو پکڑ کر پرچے دینے ہیں تو وہ اپنی پروگرس شو کرنے کے لیے بہت سے لوگوں پر ناجائز مقدمات بناتے ہیں. یہ روٹین نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ حقیقت ہے. لیکن دوسری جانب جب دیکھا جائے تو دین اسلام کے مخالف قوانین جو ہیں، جو ہمارے پاکستان کی اسٹیٹ کے مخالف قوانین ہیں، ان پر کوئی بھی عمل درآمد نہیں ہے، ان کو کوئی بھی روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. ریٹن اپلیکیشن کے بعد ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں اس کا اب میں کیا کروں. تو خدا را حکام بالا جو سوشل میڈیا پر اپنی دکان چمکائے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کو سمجھائیں کہ جو قوانین ہیں وہ کیا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کیا کہتا ہے اس کو دیکھیں، اور قسطوں کے کاروبار کے تمام دستاویزات کو دیکھیں. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کے خلاف کیا کرنا ہے. اگلے ویلاگ کے لیے تک کے لیے اجازت دیجیے گا. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اعجاز بٹ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.